بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جنات کے بارے میں حیرت انگیز معلومات۔ جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، بنی آدم یعنی نوع انسانی کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام، روح و جسم والی ہے۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی ہے اور پھولتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ناظرین، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے راندہ بارگاہ الہی ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا شکاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ناظرین، ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکروہ اغواہ میں نہیں آتے بلکہ لاحول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخر کار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ان کے مکروہ اغوا سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان میں کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہیں بیابان یا ویران مکان یا جنگل یا پہاڑ ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو عبادت گاہیں ہیکلیں بنوائی تھیں وہ جنوں نے ہی بنائی تھیں، جو کہ آج تک ایک عجوبہ ہے اور انسانی عقل سے مبرہ ہیں۔ ناظرین، صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے، وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور متعلقاً کافر ملعون عبدی ہے، سوا اس کے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد، عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ابلیس کے ہر آن سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مطابق تعداد اولاد انسان جیسے مچھلی، ناگن، سانپ بیک وقت ہزار ہا انڈے دیتی ہے۔ طاغوتی جراثیم ہر آن بچے دیتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زاد راہ کھانے کا متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ ناظرین، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پر بھی وہ رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہوں پر ہوتی ہے، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے والے اور پاخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، یعنی دعائیں اور اذکار۔ قبرستانوں اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اس لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے اور باہر جانے سے منع فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین گرامی، ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ سے التماس ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔